بسم الله الرحمن الرحيم مصطفى 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 يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى تیز کرو تھوڑی سی. الحمدللہ 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 نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه سبحان الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاءنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مسحوبنا موجودنا أعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله خير الورى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين قال الله تبارك وتعالى لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة قال الله تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا
صدق خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، کیوں عقیدت سے میرا دل نہ پکارے یا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی۔ اور جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، ذرہ ذرہ باادب ہو کر پکارا یا علی، ذرہ ذرہ باادب ہو کر پکارا یا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی۔ ہر ایک کی آواز ہے، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی۔ اور بے نظیر ان کی شجاعت، بے مثال ان کی سخا، بے نظیر ان کی شجاعت، بے مثال ان کی سخا، ہے زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا علی، ہے زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا علی، جان سارانی محمد کے کئی القاب ہیں، جان سارانی محمد
محمد کے کئی القاب ہیں، علم کا مگر علم کا دروازہ کہلائے مگر تنہا علی، علم کا دروازہ کہلائے مگر تنہا علی۔ اور جب پکارا ہے کسی نے جب پکارا ہے کسی نے آئے ہیں امداد کو، جب پکارا ہے کسی نے آئے ہیں امداد کو، آئے ہیں امداد کو، مرد حق شیر خدا مشکل کشا مولا علی۔ اور جب پکارا ہے کسی نے آئے ہیں امداد کو، آئے ہیں امداد کو، مرد حق شیر خدا مشکل کشا مولا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، ارے جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی۔ اور دل گرفتہ ہوں غم و افکار کی الغار سے، دل گرفتہ ہوں غم و افکار کی الغار سے، اس طرف بھی ایک نظر ہو اے میرے آقا علی، اس طرف بھی ایک نظر ہو اے میرے آقا علی۔ شبیر و شبر و شبیر و حضرت فاطمہ زہرا علی، شبر و شبیر و حضرت فاطمہ زہرا علی، آ گئی نقشونگارے زندگی میں رونقیں، اور جان و دل سے تھے عزیز اللہ کے محبوب کو، جان و دل سے تھے عزیز اللہ کے محبوب کو، اللہ کے محبوب کو، شبر و شبیر و حضرت فاطمہ زہرا علی، اور جرأت و ہمت میں تم ہو آپ ہی اپنا جواب، جرأت و ہمت میں تم ہو آپ ہی اپنا جواب، تم
ہو آپ ہی اپنا جواب، مادر گیتی نہ پیدا کر سکی تم سائلی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، اور جن کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے نصیر، جن کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے نصیر، عبادت ہے نصیر، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہے مولا علی، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہے مولا علی، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی۔ حمد و صلاۃ کے بعد مفتی برطانیہ استاذ العلماء پیکر علم و عمل و خلوص و ایثار حضرت علامہ ابو الحقائق مفتی محمد منیر الزمان صاحب مدث اللہ العالی، حضرت مفتی محمد لقمان صاحب فاروقی و دیگر سامعین محترم، آج میں اور آپ سب محفل جشن نزول قرآن میں حاضر ہیں۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، رمضان کے مہینے میں قرآن اترا، جس کی مناسبت سے تراویح میں سناتے ہیں، کثرت سے تلاوت کرتے ہیں اور جشن مناتے ہیں، مگر قرآن نے جو راستے ہمیں بتائے ہیں ان پہ ہم چلتے جا رہے ہیں۔ آج اس محفل کو دوسری نسبت تاجدار حل عطا، حاجت روا، مشکل کشا، شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی منا رہے ہیں، اور پھر آج کا دن 17 رمضان المبارک کا دن تھا، اور یہ وہ دن ہے جس دن میں بدر کے میدان کے اندر یہ آوازیں آ رہی تھیں کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ آج کی اس محفل میں یہ تیسری نسبت یوم بدر ہے۔ میں قرآن شریف سے آغاز کرتا ہوں کیونکہ ہمیں دوسرے راستے قرآن نے بتائے۔ قرآن
اس ماہ رمضان میں نازل ہوا، اور یہ ایسی مقدس کتاب ہے، ایسی لاریب کتاب ہے جیسی کوئی کتاب نہیں، کیونکہ یہ کتاب ایسے پیغمبر پہ نازل ہوئی ہے جیسا کوئی نبی نہیں، یہ کتاب لانے والے جبریل امین ہیں جیسا کوئی فرشتہ نہیں، اور بھیجنے والا رب العالمین ہے جس کی کوئی مثل نہیں۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا تعلق ہے، اس نسبت سے ہم جہاں قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق جشن معراج مناتے ہیں، جشن میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، وہاں اس قرآن کا بھی جشن مناتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید عزت والی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے۔ حضرت عمر فاروق تورات لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور سیدنا بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر تورات کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جوں تورات کے ورقے پلٹتے جاتے ہیں نبی کے چہرے کے آثار بدلتے جاتے ہیں۔ حضور کو جب غصہ آتا تھا تو چہرے کے آثار کچھ بدلنے لگتے تھے۔ واقف اسرار نبوت، رازدار راز رسالت، بدر کے ساتھی، احد کے ساتھی، سفر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، قبر کے ساتھی، سیدنا ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو متغیر پایا تو عمر فاروق سے کہا، اے عمر، نبی کے چہرے کی جانب دیکھو۔ حضرت عمر نے دیکھا، عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تورات بھی اللہ نے بھیجی ہے، قرآن بھی اللہ نے نازل کیا ہے، تورات بھی جبریل لے کے آئے، قرآن بھی جبریل کے ذریعے آیا، وہ بھی نبی پہ اتری، قرآن بھی نبی پہ اترا، وہ بھی آسمانی کتاب ہے، یہ بھی آسمانی کتاب ہے۔ پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آئے عمر، تو کہتا ہے کہ تورات بھی اللہ نے نازل کی، قرآن بلند رتبہ کتاب بھی اللہ نے نازل کی، وہ بھی جبریل لائے، یہ بھی جبریل لائے، وہ بھی نبی پہ اتری، یہ بھی نبی پہ اتری، لیکن سن، اگر آج موسیٰ پیغمبر بھی آ جائے تو وہ تورات کا ہادی بن کے نہیں آئے گا، اگر آئے گا تو میرے قرآن کا قاری بن کے آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
آپ تورات کو دیکھیے، موجودہ انجیل کو دیکھیے، دوسری کتابوں آسمانی اور غیر آسمانی کتابیں مختلف مذاہب کی لائیے اور دیکھیے، ان کا ایڈریس پڑھیے، ان کا پتہ پوچھئے، کوئی ایڈریس نہیں، کوئی پتہ نہیں، کوئی اپنے آنے کا مقصد نہیں بتاتی۔ اگر اپنا مکمل ایڈریس اور مکمل پتہ کوئی کتاب بتاتی ہے تو وہ اللہ کی مقدس کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تیرا نام کیا ہے؟ تو یہاں آنے سے پہلے کہاں تھا؟ نام بھی بتا، رہنے کی جگہ بھی بتا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں بتایا اپنا نام۔ قرآن کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ میرا نام قرآن مجید ہے اور میں اترنے سے پہلے لوح محفوظ پہ موجود تھا۔ قرآن سے دوسرا سوال کرتی ہے قرآن، تو آیا کہاں سے؟ کس نے تجھے نازل کیا؟ لوح محفوظ سے کس نے آہستہ آہستہ اتارا؟ قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے آیا۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو آیا کس جانب؟ قرآن کہتا ہے نزل علی محمد، میں محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ اترا۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو آیا کس مہینے میں؟ قرآن جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، میں رمضان المقدس کی ماہ میں آیا۔ قرآن سے پوچھتے تیرے آنے کا مقصد کیا؟ قرآن کہتا ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، میں لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آیا۔ اے قرآن تو کن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، میں متقین کو ہدایت دیتا ہوں۔ کون ہے متقی؟ جن کو تو ہدایت دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ بہت سے قرآن پڑھتی تو ان کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے، بہت سے قرآن پڑھتی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا،
بہت سے قرآن پڑھتی ہیں تو ان کا ایمان ترقی پاتا ہے، ان کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ قرآن پڑھے تو ہدایت میں اضافہ ہو، قرآن پڑھے تو گمراہی میں اضافہ ہو۔ دیکھیے بارش پھولوں پہ بھی برستی ہے، بارش گندگی کے ڈھیر پہ بھی برستی ہے۔ بارش اگر گندگی کے ڈھیر پہ برسے تو بدبو میں اضافہ ہوتا ہے، بارش اگر پھولوں پہ برسے تو خوشبو میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی کا رشتہ جوڑنے والا پڑھے تو اس کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن اگر غلامی مصطفیٰ کا رشتہ کاٹنے والا پڑھے تو اس کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور سمجھ نہیں آئی، ہمیں سمجھ نہیں آئی تو ہمیں ایک آن میں حضرت میاں صاحب نے سمجھا دیا۔ اللہ کی ولی حضرت میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سمجھایا، تبھی تو ہم سمجھے اور یا رسول اللہ کے نعرے لگائے اور جشن منائے۔ میاں صاحب کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، کن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے؟ فرماتے ایک قرآن، ایک قرآن نورانی شیشہ کماوے سدھا جنت جاوے۔ حضرت میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں سمجھا دیا کہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئینے میں قرآن کو جو پڑھے گا وہ ہدایت پا جائے گا، اور جو محبت مصطفیٰ سے دور رہ کر بغض و عداوت کی اینکیں اتارنے کے بغیر پڑے گا اس کی گمراہی میں اضافہ ہوگا۔ قرآن سے پوچھتی ہے، قرآن تو یہ بتا کہ تو آیا رمضان کے مہینے میں اور آیا ہدایت دینے کے لیے، مگر یہ بتا تیرے آنے کا وقت کون سا ہے؟ تو دن کو آیا یا کہ رات کو؟ قرآن جواب دیتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، میں لیلۃ القدر کی رات میں آیا۔ قرآن سے پوچھتی ہے، قرآن تو آیا تو صحیح لیکن تجھے تلاوت کیسے کیا جائے؟ قرآن نے اپنے پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کہتے ہیں مجھے ٹھہر ٹھہر کی مخارج حروف، صفات حروف اور وقفوں کا خیال رکھتے ہوئے تلاوت کرو۔ قرآن نے ہمیں پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اے قرآن، خدا نہ خواستہ سارے یہودی مل جائیں آپس میں جیسا کہ ملے ہوئے،
مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جائیں، قرآن کے تمام نسخے خدا کرے ہم آپس میں مل جائیں اور اسلامی بلاک بنا لیں اور ان کی ساری کتابیں اٹھا لیں، الماریوں سے، ان کے گھروں سے، ان کے کیا ہیں وہ چرچوں سے ساری کتابیں اکٹھی کریں اور اکٹھی کر کے سمندر میں ڈال دیں، ان کا دین ختم ہو جائے گا۔ لیکن خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو سکے، مسلمانوں کو سمجھ نہ آئے، ابھی تک سمجھ نہیں آئی، اب بھی سمجھ نہیں آ رہی، جب سر میں پڑے گی تو سمجھ آئے گی کہ آیا لیبیا اور عراق کے حق میں ہمیں آج سے آواز بلند کرنی چاہیے یا نہیں؟ آج سے ہمیں اقوام متحدہ کے 5 پرمنٹ ممبروں چوروں کے ٹولے کو مسترد کر کے اسلامی بلاک بنانا چاہیے یا نہیں؟ یہ فیصلہ اگر آج نہیں کرتے تو کل بالآخر یہ فیصلہ کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن اگر مسلمان اکٹھے نہیں ہوتے اور یہود و نصارہ اور تمام کفر طاقتیں مل کر یہ منصوبہ بنائیں کہ ہم قرآن کے سارے نسخے اکٹھے کرتے ہیں، ایک بھی نسخہ ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن ایسا ہو جائے اگر کہ سارے نسخے اٹھا کر سمندر میں بہا دیے جائیں تو قرآن کہتا ہے، اللہ نے فرمایا وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کوئی قرآن کا حافظ اٹھ کے پھر سے قرآن کو لکھوا دے گا۔ ہمارے حافظ عبدالحق صاحب ہی کھڑے ہو جائیں گے، الحمد سے لے کر والناس تک تلاوت کریں گے اور کاتب لکھ لے گا۔ یہ شان قرآن کی ہے جو حافظوں کے سینے میں محفوظ ہے۔ یہ بھی سنائیں نا، تورات کو انجیل کو سنا کے دکھائیں۔ کوئی اردو کی کتاب لے لو، کوئی انگلش کی کتاب لے لو، نہیں ہوتی یاد، زبانی قرآن کی طرح یاد نہیں ہو سکتی، تجربہ کر کے دیکھو۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہر لفظ، ہر شد، ہر مد اور زیر و زبر کے ساتھ حفاظ کرام تراوی میں سناتے ہیں۔ قرآن نے اس بات کا جواب بھی دے دیا کہ میں اپنی خود حفاظت کرتا ہوں، میں انسانوں کے سینے میں بستا ہوں، مجھے کاغذوں سے مٹا بھی دیا جائے تو میں سینوں میں بستا ہوں۔ قرآن سے سوال کرتی ہیں، اے قرآن، اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں اور مختلف ممالک میں جھگڑا لگا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ نظام بہت اچھا ہے، سوشلزم، یہ کمیونزم بہت عمدہ ہے، جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو ہمیں بتا اس مسئلے کا حل، ان جھگڑوں کا حل تجھ میں موجود ہے یا کہ نہیں؟ قرآن کہتا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہر خشک اور تر چیز کا بیان میں موجود ہے۔ قرآن نے ہمیں ہر خشک و تر چیز کا بیان بتا دیا، ہر طرف اشارہ دیا۔ جنگ خلیج کی جنگ کے دوران اللہ کرے کہ دوبارہ ایسی جنگ نہ لگے، اگر لگے تو مسلمان متحد ہو کر مقابلہ کریں۔ خلیج کی جنگ کے دوران بڑا جھگڑا ہوا، مسلمان کہنے لگے چونکہ چنانچہ خانہ کعبہ کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، لہذا ہمیں مدد مانگنی چاہیے، دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے۔
برطانیہ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے، امریکہ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ آگے کرنا چاہیے، یہ پتہ نہیں کہ وہ ہاتھ ملاتے ملاتے کاٹ بھی لیتے ہیں۔ ابھی کچھ باقی ہے، ابھی انگلیاں ہی کاٹی ہیں، ابھی ہاتھ نہیں کٹا۔ جی بڑا جھگڑا ہو گیا، کچھ علماء نے تقریریں کی، جلوس نکالے، اور کسی نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر دعا مانگی، اے اللہ یہود و نصارہ کو فتح عطا فرما، نعوذ باللہ۔ ایسے علماء بھی پیدا ہوئے، جھگڑا کرنے لگی کہ ہم امریکہ سے مدد مانگتے ہیں، سپر پاور ہے امریکہ، ہم نے قرآن سے پوچھا ہے، قرآن ہمیں بتا سپر پاور، قرآن کہنے لگا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ وہ اللہ تعالی جسے چاہے ملک عطا کر دے اور جسے چاہے ملک چھین لے، جسے چاہے ملک عطا کر دے، جسے چاہے ملک چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ جنگ بدر میں دیکھو اللہ نے ایک طرف 313 جانثار ہیں، اور وہ بھی منہ میں روزہ رکھے ہو، لیکن اللہ نے فتح دی۔ بات اس طرف آئے گی انشاءاللہ۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ جھگڑا پڑ گیا، سپر پاور امریکہ ہے، اور سپرمین صاحب کون ہیں؟ مولانا کہنے لگے، بسترا اٹھائے ہوئے پھر رہے تھے اور کہہ رہے تھے مولانا کہ صاحب سپرمین برطانیہ ہے، جس نے عراق سے کاٹ کر کویت بنایا تھا اپنے مفادات کے لیے، بغداد شریف سے کاٹ کر کویت بنایا تھا سونا لینے کے لیے۔ آج وہی سپرمین ہے، لیکن قرآن سے ہم نے پوچھا، اے قرآن تو فیصلہ کر۔ قرآن نے فیصلہ کیا، النبی اولا بالمؤمنین انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہے۔ سپرمین اگر اللہ کی ذات ہے سو تو سپر پاور اگر اللہ کی ذات ہے تو سپرمین محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ ہم نے پھر قرآن سے پوچھ کے لوگوں کو بتایا، اے لوگو یا المدد یا یہود، یہ نہ کہیے، چھوڑیے اس نعرے کو، المدد یا نصارہ، بلکہ کہیے المدد یا علی، کیونکہ میرے حاجت روا مولا علی ہے، میرے حاجت روا مولا علی ہے، اور میرے مشکل کشا مولا علی ہے۔
حضرت مولا علی کو پکارو، اور اگر پکار سکتے ہو تو اس کو پکارو کعبہ کی حفاظت کے لیے جس نبی کو حضرت عبد المطلب نے ہاتھیوں کے لشکر کو دیکھ کے پکارا تھا، اور آواز آئی تھی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ قرآن نے مسئلہ حل کر دیا، اور اب پھر مسئلہ آ گیا ہے، اب پھر وقت امتحان آ گیا ہے۔ اب پتہ نہیں کیا کردار ادا کریں گے مولانا، اور پھر ہم نے کس سے پوچھنا ہے؟ قرآن سے پوچھنا ہے جو ھدی للناس ہے۔ ہم نے اس سے پوچھنا ہے کہ ہم کدھر جائیں اور کون سا راستہ اپنائیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن اپنا سارا ایڈریس بتاتا ہے۔ اس سے ہم پوچھتے ہیں جنگ بدر کے بارے میں، تو یہ بار بار پکار اٹھتا ہے۔ جنگ بدر 17 رمضان المبارک کو ہوئی، آپ جانتے ہیں، آج یاد تازہ کرنی ہے۔ اس جنگ کے دوران مسلمانوں کو اس پہلی جنگ عظیم میں عظیم فتح و نصرت عطا ہوئی، جبکہ تعداد میں یہ کم تھے، اسلحہ کے لحاظ سے یہ کم تھے، اور تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں اور 8 شمشیریں، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں اور 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، اور اس لیے ان کے حوصلے بلند تھے، اور یہ لشکر اس لیے عجیب منظر پیش کرتا تھا، اور یہ لشکر اس لیے عظیم تھا کہ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کیونکہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پیاری حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پکارا، او میرے صحابہ، لاؤ، جنگ کے لیے سامان چاہیے، جان چاہیے، مال چاہیے۔ ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادیے دوران، ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادیے دوران، ہمارے مال و جان سبھی کچھ آپ پہ قربان، ہمارے مال و جان سبھی کچھ آپ پہ قربان۔ اور صحابہ نے پکار پکار کے کہا کہ تعالی اللہ یہ شیوا ہی نہیں باوفاؤں کا پیا ہے دودھ، ہم لوگوں نے غیرت والی ماؤں کا۔
پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت والی ماں کا، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دو بچے جب کھیل کود سے فارغ ہو کر اپنے گھر میں آئے، انہوں نے دیکھا، بچوں نے دیکھا کہ ان کی ماں رو رہی ہے۔ پوچھا اے ماں تو کیوں روتی ہے؟ ماں نے کہا اے بچوں تمہارے والد کا انتقال ہو گیا، کفار نے آج چڑھائی کی ہے کائنات کی دھولا پر، اسلام کی عظمت کو مٹانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اے میرے بچوں، اگر تمہارا والد ہوتا تمہیں اس کو میدان جنگ میں بھیج کے حق ادا کرتی، اور تمہاری ماں کا نام شہیدوں کی بیویوں میں یا غازیوں کی بیویوں میں آ جاتا۔ بچوں نے کہا